دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ السلام علیکم، یو آر واچنگ دا نوبل شو ود عثمان افضل۔ میرے دوستوں، استاد کی اہمیت سے نہ آپ انکار کر سکتے ہیں نہ میں انکار کر سکتا ہوں۔ اس دنیا میں استاد کتنا ضروری ہے یہ آپ خود جانتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ استاد وہ ہستی ہے جو انہوں نے حالان قوم کے روشن مستقبل کی ضامن ہوتی ہے۔ استاد وہ ہستی ہے جو انہیں وہ علوم سکھاتی ہے، وہ فنون سکھاتی ہے، وہ اصول سکھاتی ہے جس کو سیکھ کر، پر عمل کر کے یہ ملک و قوم کی ذمہ داریاں، ملک و قوم کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں۔ آج 5 اکتوبر ہے، آج دنیا بھر میں عالمی یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے۔ ہم بھی تھوڑی سی بات کریں گے، میں آپ کو تھوڑی سی اہمیت استاد کی بتاؤں گا، استاد اور شاگرد کے باہمی تعلق کا تھوڑا سا حوالہ دوں گا، اور تاریخ سے استاد کے ادب کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ایک عالمگیر اور دائمی استاد چاہیے ہوتا ہے، جس کی پوری نیشن جس کی پیروی کر سکے، پوری امت جس کے احکام پر چل سکے، جس کی پیروی کر سکے۔ ہمارے لیے بھی ہمارے مذہب اسلام نے وہ عالمی اور دائمی اور عالمگیر نمونہ پیش کیا ہے، عملی مجسمہ پیش کیا ہے۔ دوسرے مذہب صرف نصیحتیں کرتے رہے، اچھی باتیں بتاتے رہے، لیکن ہمارا مذہب ایسا یونیک مذہب ہے کہ اس نے ہمیں عملی مجسمہ دے دیا ہے۔ وہ عملی مجسمہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، جس پر عمل کر کے ہم نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ تو بلا شبہ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمگیر اور دائمی استاد تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان سب کے لیے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دوسری قوموں بھی قرآن پڑھ کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، وہ ترقی کر رہی ہیں، وہ ہمارا مذہب قبول نہیں کرتے، لیکن کام وہ بھی ہمارے والے ہی کرتے ہیں۔ استاد کی بات کی جائے تو آسمان علم و عمل کے ایک بڑے درخشندہ ستارے ہیں، اردو ادب کے ایک بڑے درخشندہ ستارے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ جب تک تم علم کو اپنا سب کچھ نہ دو گے، علم تمہیں اپنا کوئی حصہ نہ دے گا۔ علامہ اقبال اسی جملے کی کیا خوب تشریح کرتے ہیں، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ استاد در حقیقت ماں باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ استاد جس طرح والدین بچے کی جسمانی تربیت کرتے ہیں، استاد بچوں کی روحانی تربیت کرتا ہے۔ اور میں آپ ہم سب اس بات سے متفق ہیں کہ روح جسم سے ہر طرح سے افضل ہے۔ روح پر لگی چوٹ کو جو مندمل اور مرہم لگانا ہے وہ بڑا مشکل کام ہے، تو وہ کام استاد کرتا ہے۔ استاد ہماری روح کی تربیت کرتا ہے۔ تاریخ میں ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دونوں بیٹوں میں لڑائی ہو گئی۔ بھئی کس بات پہ لڑائی ہو گئی؟ ان کی لڑائی ہوگی کہ استاد کے جوتے کون اٹھائے گا۔ دونوں لڑتے رہے، بالآخر استاد کو دخل دینا پڑا اور کہا یار دونوں میرے ایک ایک جوتے اٹھا لو، کیوں لڑتے ہو؟ اگلے دن دربار میں ہارون الرشید سے سوال کیا گیا کہ ملک میں سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ تو خلیفہ نے بھی کیا جواب دیا کہ سب سے زیادہ عزت استاد کی ہے، جس کے جوتے اٹھانے میں شہزادے بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ تھی ایک مثال تاریخ سے۔ ایک اور پیچھے تاریخ کے جھروکے میں چلتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے سانپ تک سے ڈسوا لیتے، لیکن اپنے استاد کو تکلیف نہیں دیتے۔ یہ سب سے بڑی مثال ہے استاد کے ادب کی۔ اسی طرح آدھی دنیا فتح کرنے والا سکندر اعظم، دی فیمس الیگزینڈر، اپنے استاد کا نہایت ادب کیا کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد مجھے دوبارہ زمین سے آسمان پہ لے گیا۔ اس کا استاد ارسطو تھا، جس کو فادر آف بیالوجی بھی کہتے ہیں، اور بڑے مشہور ہیں ارسطو تاریخ میں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی جا رہے تھے سکندر اعظم اور ارسطو کسی ملک کو فتح کرنے، بھائی آدھی دنیا فتح کی ہے انہوں نے۔ رستے میں دریا آ گیا، سکندر اعظم نے پہلے دریا پار کیا۔ دریا پار کرنے کے بعد استاد پوچھتے ہیں بھائی تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا جی میں ہر کام آپ سے پہلے نہیں کرتا، میں ہر کام آپ کے بعد کرتا ہوں، ہر کام میں آپ کی پیروی کرتا ہوں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں دریا گہرا نہ ہو اور میرے استاد گر کے پھسل کے ڈوب نہ جائیں اور مر نہ جائیں، کہ میرے جیسے سکندر تو روزانہ پیدا ہوتے ہیں لیکن ارسطو جیسا استاد صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں تاریخ کی جو استاد اور شاگرد کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتی ہیں، جو استاد کے ادب و احترام کو ظاہر کرتی ہیں۔ آج ہم سے یہ چیز کھو گئی ہے، اسی لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ اشفاق احمد ایک بڑا مشہور واقعہ سناتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، رستے میں میرا چالان ہو گیا
تو مجھے نا عدالت سے سمری آ گئی. ایک بار سمری آئی, 2 بار سمری آئی, 3 بار سمری, میں عدالت نہیں گیا. چوتھی بار انہوں نے پیشی کے لیے بلا لیا. میں گیا تو انہوں نے میرے سے میرا نا عہدہ پوچھا. میں نے کہا جی میں ایک استاد ہوں. تو جج کھڑا ہو گیا. میں نے پتہ نہیں جج کو کیا ہو گیا, مجھے کوئی بڑی سخت سزا سنانے لگا. جج کہتا دیر از اے ٹیچر ان دا کورٹ, اسٹینڈ اپ. تمام عدالت کھڑی ہوگی میرے احترام میں. یار میں کہتا ہوں وہ قوم اسی لیے آگے ہے کیونکہ وہ اپنے اساتذہ کا ادب کرتی ہے, اور ہم اسی لیے پیچھے ہیں کہ ہم غفلت میں پڑ گئے ہیں. ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. استاد کی بھی بڑی اقسام ہوتی ہیں. ایک بہترین استاد اپنے شاگرد کو آسمان تک لے جاتا ہے, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کا استاد بہترین ہو. استاد ہر دور میں اچھے استاد نے بڑے بہترین بڑے بڑے کام کیے. ان کے شاگردوں نے بڑے کام کر کے اپنے اساتذہ کا نام روشن کیا. اور پھر خراج عقیدت جب ایک شاگرد اپنے استاد کو پیش کرتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اس شاگرد کی کیفیت کا اندازہ وہ استاد ہی لگا سکتا ہے جس کو وہ خراج تحسین پیش کر رہا ہے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آج کل ہم کیوں ترقی نہیں کر پا رہے, کیوں ہم استاد کا اس طرح ادب نہیں کر پا رہے. کیونکہ ہم گھبراتے ہیں استاد سے سوال کرنے میں, ہم ہچکچاتے ہیں استاد سے سوال کرنے میں. جب ہمارے اور استاد کے بیچ اتنی الجھن, یار اتنی کنفیوژن ہے, تو کیا وہ تمہیں علم کا سمندر دے گا؟ کہ کیسے تم اس سے سیراب ہوگے, کیسے وہ تمہیں سیراب کرے گا, کیسے تم لوگ اپنے باہمی تعلق کو آگے لے کے چلو گے؟ کیا خوب فرماتا ہے شاعر اس بارے میں. کچھ وہ کھچے کھچے رہے, کچھ ہم تنے تنے رہے, اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ جاہ کا. یہ کشمکش, یہ جھجک, یہ ہچکچاہٹ ہمیں ختم کرنی ہوگی. ہمیں استاد سے فیضیاب ہونا سیکھنا ہوگا, تبھی ہم عالمی دنیا میں ترقی کر سکیں گے. اپنی اس ویڈیو کا اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ تھے وہ دن بھی جب خدمت استاد کے عوض, کہ تھے وہ دن بھی جب خدمت استاد کے عوض چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کروں. اللہ حافظ. ڈونٹ forget to press the bell icon and please subscribe our channel.